باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ آگے ایک آیہ مبارکہ سن لیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کہیے، یہ بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے کر آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ آپ کہیے، یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے؟ ہم صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ وحدہ لم یزل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے ان لوگوں سے، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے سوا کون دے گا؟ پھر فرمایا کہ اتنے دلائل قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اتنی دلیلیں وہ دے رہا ہے، پھر بھی تم اس ذات سے روگردانی کرتے ہو، پھر بھی اس کے احکامات کی پایمالی کرتے ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ جب اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے واضح طور پر بیان ہو چکی ہیں، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اور جتنے بھی جو غیر اللہ ہیں، اللہ کے سوا ہیں، ان کی طرف جھکنے کے بجائے ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ وہی اللہ ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں آپ کہ کان کا ذکر کیا، سر ہے انسان کے پورے جسم میں ایک سب سے افضل ترین جو ہے وہ سر ہے، اور اس میں کان کا، آنکھ کا اور دل کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ کان چلے جائیں، آنکھیں چلی جائیں اور پھر دل پر مہر لگا دی جائے تو جو اس انسان کے زندہ رہنے کا جو ایک مقصد ایک کارکردگی ہے وہ ساری کی ساری فاسد ہو جائے گی، اور وہ دینوں دنیا کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ دلوں پر مہر ایسی لگا دی جائے گی کہ وہ باریک لم یزل جب مہر لگا دیتا ہے، انسان نہ حق سن سکتا ہے نہ ہی حق دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ ان کے دلوں کو مردہ کر دے گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ کبھی ہم انہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد دلا کر ڈراتے ہیں، اور کبھی ہم ڈراتے ہیں کہ تمہارے جو اشرف الاعضاء ہیں انہیں معطل اور بیکار کر دیا جائے گا۔ یہ اشرف الاعضاء ہیں، کان اور آنکھیں۔ پھر فرمایا کہ صرف یہ اس وجہ سے ہے تمہیں ڈرانا
کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ کبھی اور پھر اس سے ہٹ کر کبھی ہم اپنی الوہیت، قدرت اور توحید پر دلائل دیتے ہیں تاکہ تم متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا آپ فرمائیے اگر تمہارے پاس اچانک یا کھلم کھلا عذاب آ جائے، ایک ہوتا ہے نا اچانک عذاب کا، ایک ہوتا ہے کھلم کھلا عذاب۔ کھلم کھلا عذاب یہ ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں آتی ہیں، اچانک جو عذاب ہوتا ہے اللہ کی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ تم بتاؤ کہ ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے۔ یہاں پر عذاب کی دو قسمیں، ایک اچانک عذاب ہے اور ایک کھلم کھلا عذاب ہے۔ اس آیت میں جب یہ فرمایا نا کہ کون لوگ ہلاک کیے جائیں گے، تو ایک اعتراض آ گیا، یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ وہ مفسرین نے، لازمی نہیں ہے کوئی اعتراض کرے، مفسرین کرام نے بعض اعتراضات کے جواب خود لکھے ہیں تاکہ کوئی اعتراض، کوئی شبہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ صرف ظالم لوگ ہلاک ہوں گے، حالانکہ جب عذاب آتا ہے، عمومی طور پر جب عذاب آتا ہے تو یاد رکھے نیک اور بد دونوں اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اگرچہ بظاہر تو مومن بھی ہلاک ہیں اور کافر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں نا بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہلاکت کفار کے لیے ہوتی ہے، مومن جو ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھیں جنگیں ہوتی تھی، مسلمان بھی لڑتے، کافر بھی لڑتے، تو مسلمان زور و شور سے اس لیے لڑتے کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک جواب امام رازی علیہ، بظاہر دونوں مارے جاتے ہیں، امام رازی نے جواب۔ لیکن یہ جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کا ایک جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں ہر مفسر اپنی طرف سے ایک جواب دیتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ امام رازی کا اپنا جواب تھا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت، اس وقت سب سے بڑی جو تفسیر ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہے، اور تبیان القرآن تو اسی سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے تئی، ہر ایک بندے کا اپنا کنسیپٹ ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی سنت جاریہ ہے قرآن پاک کے مطابق، جب وہ کسی علاقے پر کافروں پر عمومی عذاب نازل فرماتا ہے تو ایمان والوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ صرف کافر ہلاک ہوں گے۔ اور ان مفسر ہیں جو غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی مثال قرآن میں ہے، جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا تو نوح علیہ السلام کو نکال دیا وہاں سے۔ جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اور جو کافر ہوتے ہیں ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ بہرحال دونوں دلیلیں ٹھیک ہیں، اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم صرف جو اپنے رسول بھیجتے ہیں وہ یا تو خوشخبری سناتے ہیں یا جہنم سے ڈراتے ہیں، جہنم کے عذاب سے۔ پھر جو لوگ ہمارے رسولوں کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں انہیں کل قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی پریشانی ان لوگوں کو نہیں ہوگی جو رسول اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کے احکامات کیا ہیں؟ یہی قرآن تو ہے، یہی قرآن لے کے آئے نا۔ اگر حضرت کلیم اللہ وہ اپنی امت سے کچھ کہہ رہے ہیں تو تورات میں جو لکھا ہے وہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اگر کچھ فرما رہے ہیں تو جو انجیل میں لکھا ہے وہی بیان کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی میں جو آیات ہیں، جو نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، احکامات خداوندی ہیں۔ اگر ان سے انحراف کر دیا تو ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور اگر ان کے رستے پر چلا تو قرآن نے کہا نہ پھر ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔